ہم سفر تھا مگر از قلم سیما شاہد قسط نمبر 8۔ آج کا پورا دن بہت مصروف گزرا تھا۔ زاہدہ تائی نے فرزانہ پھپھو کو ہسپتال بھیج دیا تھا۔ اب رخسار سویرا کی ساری پیکنگ کروا رہی تھی۔ چند گھنٹوں میں انہیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ ابھی وہ سویرا کو شوہر کے دل میں اترنے کے طریقے بتا رہی تھی جب تھکا تھکا سا شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ شیرو، دیکھو میں نے تمہاری دلہن کی ساری پیکنگ کر دی ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ آپی، فار گاڈ سیک اسے میری دلہن کہنا بند کریں۔ وہ تپ کر بولا۔ سویرا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ لو بھلا، ہمارے یہاں تو نئی نویلی دلہن کو دلہن ہی کہتے ہیں، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ وہ خفیف سی ہو گئی جبکہ سویرا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اچھا شاہو سنو، سویرا کا خیال رکھنا، وہ ادھر اکیلی ہوگی، اس پردیس میں تم ہی اس کا سب کچھ ہوں گے۔ آپی، وہ کوئی چھوٹی سی بچی نہیں ہے کہ مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے۔ کھانا پینا اور چھت دے دوں گا، اس سے زیادہ کی امید مت رکھیں۔ ویسے بھی صرف سال بھر کی تو بات ہے۔ وہ جا کر اپنا بیگ ایک کونے پر رکھتے ہوئے کپڑے نکال کر تیار ہونے چلا گیا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ اس وقت سبھی سویرا اور شہریار کو چھوڑنے ایئرپورٹ آئے ہوئے تھے۔ پلین کاٹن کے ہلکے نیلے رنگ کے سادہ سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس کسی بھی غیر ضروری آرائش و زیبائش کے بغیر سویرا کا وجود دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اس کے مہندی لگے دودیا ہاتھ پیر سب کی توجہ کھینچ رہے تھے۔ سادہ سے چمکتے چہرے پر میک اپ کے نام پر صرف ہلکی گلابی لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ کمر تک آتے کالے سیاہ بالوں کی سادہ سی چوٹی باندھے وہ شہریار کے پہلو میں کھڑی ہوئی تھی۔ جیل سے جمے ہوئے بال، بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ اور بلیک ٹائی میں ملبوس شہریار نے اپنا کوٹ ایک ہاتھ میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کی مضبوط کلائی میں راڈو کی گھڑی جگمگا رہی تھی۔ کانوں میں بلوٹوتھ لگائے ہوئے وہ اپنی سیکرٹری سے اپنا استنبول میں میٹنگ کا پلان ڈسکس کر رہا تھا۔ شیرو، اب بس بھی کرو، فلائٹ اناؤنس ہو گئی ہے، سلیم صاحب نے اسے ٹوکا۔ سب سے مل کر وہ سویرا کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے مخصوص مغرور انداز میں اندر بورڈنگ کے لیے چلا گیا۔ وہ دونوں پلین میں بیٹھ چکے تھے۔ سویرا کا یہ پہلا سفر تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس سنگ دل سے وہ اپنی فیلنگ شیئر کرنے سے ڈر رہی تھی۔ تبھی ایک غیر ملکی ایئر ہوسٹس مسکراتے ہوئے ان کی سیٹ پر آئی۔ میم، ٹیک آف ہو رہا ہے، آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ سویرا نے اس بات میں سر ہلایا اور بیلٹ باندھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ بیلٹ بھی بار بار اس کے کپکپاتے ہاتھوں سے پھسل رہی تھی۔ تبھی شہریار نے اس کی جانب دیکھا جو سیٹ بیلٹ سے الجھی ہوئی تھی۔ پیچھے ہٹو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ سویرا دم سادے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور شہریار نے جھک کر اس کی سیٹ بیلٹ لگائی۔ ایسے لگاتے ہیں، اب مجھے شرمندہ مت کروانا، وہ اس کی کالی سیاہ چمکدار آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ وہ چپ چاپ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کیا، سویرا کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس نے ڈر کے مارے ساتھ بیٹھے شہریار کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ شہریار نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ تم چیخ کیوں رہی ہو؟ انسانوں کی طرح سفر کرو، اب ایک لفظ نہ نکلے تمہارے حلق سے، وہ غرایا۔ شہریار کے ساتھ استنبول تک کا سفر سویرا کی زندگی کا ایک کٹھن ترین سفر تھا۔ پورے سفر میں وہ اس کی تنقیدی نگاہوں کا شکار رہی تھی۔ پلین ایک لمبے سفر کے بعد استنبول لینڈ کر چکا تھا۔ یہاں ان کا 4 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا۔ شہریار اسے لے کر VIP ویٹنگ لاؤنج میں آ گیا۔ سنو لڑکی، تم ادھر ہی میرا ویٹ کرو، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں خبردار جو ادھر سے ہلے۔ وہ اسے لاؤنج میں بٹھا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے استنبول کی فلائٹ ہی اس لیے لی تھی کہ اسے اپنی کمپنی کے ترک کمپنی کے ساتھ مرجر کے ڈاکومنٹ سائن کرنے تھے۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکل چکا تھا، سویرا کو اکیلا چھوڑ کر۔ وہ آج کل بہت خوش تھی۔ شہری دن میں کم از کم ایک بار اسے رابطہ ضرور کر رہا تھا۔ آج صبح سے ہی اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ ابھی بھی وہ گنگناتے ہوئے تیار ہو رہی تھی۔ اس کا ارادہ شہری کے گھر جا کر پودوں کو پانی دینے کا تھا۔ سفید ٹخنوں سے اونچی کیپری پینٹ اور گلابی ٹاپ پہن کر اس نے اپنے سنہری بالوں میں برش مارا اور فون اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ابھی گاڑی سٹارٹ ہی کی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ جونس کالنگ۔ اس نے ایک نظر بجتے ہوئے فون پر ڈالی اور ایک گہری سانس لے کر آرام سے کار کی سیٹ سے پش لگا کر فون ریسیو کیا۔ ہیلو فرینڈ، کیسی ہو؟ میں ٹھیک، تم سناؤ کدھر ہو؟ میں بس آفس آیا تھا۔ شہریار نے استنبول سے ڈاکومنٹ بھیجے تھے، وہ سائن کرنے تھے۔ تمہارے فیانسی نے تو کمال کر دیا۔ شہری ترکی میں ہے، وہ بڑبڑائی۔
ہاں کیوں، کیا تمہیں نہیں پتا؟ جونس نے پوچھا۔ ہاں نہیں، وہ رات کو کچھ ذکر تو کیا تھا، پر میں نیند میں تھی۔ ویسے وہ لندن کب تک آ رہا ہے؟ عروہ نے ہڑبڑا کر بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری عروہ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہو، جونس نے اسے تسلی دی۔ ہاں شاید، عروہ نے بجھے دل سے کہا اور فون کاٹ دیا۔ اب وہ شہریار کو فون ملا رہی تھی۔ کبھی وصل تو کبھی جدائی چاہتا تھا، خدا جانے وہ شخص کیا چاہتا تھا۔ جیتے جی جس نے مار ڈالا مجھے، میں ہمیشہ سے اس کا بھلا چاہتی تھی۔ کیا خوب میری چاہت تھی اس سے، میں اس کی روح تک رسائی چاہتی تھی۔ حق تو یہ تھا کہ اب ملاقات ہو، مگر افسوس وہ کہاں چاہتی تھی۔ بنا اس تمنا کے کہ چاہی جاؤں، میں ایک شخص کو بے پناہ چاہتی تھی۔ وہ کافی گھنٹوں سے اکیلی بیٹھی ہوئی شہریار کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بچپن ہی سے شہریار کا نام اپنے نام سے جڑا دیکھا تھا۔ وہ کبھی کبھی خوابوں میں خود کو سب سے دور شہریار کے ساتھ بستا دیکھتی تھی، جہاں نہ پھپھو تھی نہ ہی کوئی اور اسے تانا دینے والا۔ رات کی تنہائیوں میں اکثر اپنی بے بسی پر آنسو بہاتے ہوئے اس نے شہریار کو سوچا تھا، پر وہ تو شاید کسی اور ہی دنیا کا باسی تھا۔ اس نے تو کبھی بھی اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اسے تو شاید علم بھی نہیں تھا کہ ایک بے وقوف اور بزدل سی لڑکی اسے اپنے دل میں بسائے ہوئے اس کے پلٹنے کا، اپنے اچھے وقت کا انتظار کر رہی ہے۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، سوچا بھی کیسے کہ آپ کبھی مجھ سے محبت کریں گے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کسی نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ ہیلو بیوٹیفل، اکیلی ہو؟ ایک لمبا تڑنگا سفید فام مرد اس کو گھور رہا تھا۔ وہ وکیل کے آفس سے سارے ڈاکومنٹ سائن کر کے انہیں جونس کو فیکس کرنے کے بعد فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے فون پر نظر دوڑائی تو عروہ کال کر رہی تھی۔ کانوں میں بلوٹوتھ لگا کر اس نے گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو ایئرپورٹ چلنے کا حکم دیا اور پھر کال لی۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ عروہ نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ میں اپنے کام سے باہر نکلا ہوا ہوں۔ کیوں، خیریت؟ شہری سچ بتاؤ، کدھر ہو تم؟ وہ جونس کہہ رہا تھا کہ تم استنبول میں ہو۔ ہاں، میں آفس کے کام سے استنبول آیا ہوں۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ او کم آن عروہ، تم میری سیکرٹری نہیں ہو جو میں تمہیں اپنا ٹائم ٹیبل فیکس کیا کروں۔ آئندہ مجھ سے اس طرح باس پرس مت کرنا۔ وہ الجھا۔ اکیلے ہو؟ سمجھو اکیلا ہی ہوں۔ وٹ؟ کہیں تمہارے ماں باپ نے زبردستی تمہاری شادی تو نہیں کروا دی کسی دیسی گنوار سے؟ وہ چیخ اٹھی۔ وٹ ربش، یہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ اور مرزاد پر کبھی بھی نہیں۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کب واپس آ رہے ہو؟ سچی آئی ایم مسنگ یو الاٹ۔ پتہ ہے جب تم آؤ گے نا، میں ایئرپورٹ پر ہی تمہیں پک کروں گی، پھر ہم ساتھ گھر چلیں گے، میں تمہیں جیپ بھر کر دیکھوں گی۔ وہ کھنکتی ہوئی آواز میں پلان بنا رہی تھی۔ عروہ، اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ شہری، میں عروہ سے آگے بھی تو کچھ بولو، مجھے آنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے، تم ایزی رہو، جب فلائٹ کنفرم کرواؤں گا تو میں تمہیں انفارم کر دوں گا۔ باتیں کرتے کرتے ایئرپورٹ آ گیا تھا۔ اس نے فون بند کیا اور ڈرائیور کو بل پے کر کے لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ایک لمبا تڑنگا مرد، ہاتھوں میں کڑے، گلے میں چین، لمبے سنہری بالوں کی پونی بنائے، سویرا کو خباثت سے دیکھ رہا تھا۔ ہے بیوٹیفل، وہ اس کے قریب ہوا۔ تنہا ہو؟ میں بھی اکیلا ہوں آج۔ پھر کیا خیال ہے؟ وہ آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے وہ سویرا کے مزید قریب ہوتا، ایک ہاتھ اس کے شانے پر آ کر رکا۔ اینی پرابلم مین؟ یہ میرے ساتھ ہیں۔ ایک ڈیسنٹ سا بمشکل 30 سال کا مرد کھڑا تھا۔ سوری مین، مجھے لگا یہ پری اکیلی ہے، کئی گھنٹوں سے اسے اکیلا بیٹھا دیکھا تو فرینڈشپ کرنے آ گیا، اب پتہ چل گیا ہے تو نکلو یہاں سے، وہ روڈلی بولا۔ اس کو ٹالنے کے بعد وہ اس ڈری سہمی لڑکی کی طرف مڑا جو اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے مسلسل آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیلو مس، اس انگریز نے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے اس لڑکی کی طرف بڑھایا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے کھڑی ہونے لگی۔ اوہ سوری، میں بھول گیا، تم ایشین مسلم گرلز ہاتھ نہیں ملاتی ہو۔ جا کہاں رہی ہو؟ آؤ بیٹھو، باتیں کرتے ہیں۔ ویسے بیبی تم اکیلی ہو، تمہارے پیرنٹس کدھر ہیں؟ وہ بے تکلفی سے کہتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سویرا کو اس کا انداز ذرا برابر بھی اچھا نہیں لگا۔ اس نے شہریار کی تلاش میں چاروں جانب نگاہ دوڑائی، پر وہ کہیں نہیں تھا۔ میرا نام اینڈی ہے، لندن جا رہا ہوں، اور سنو وائٹ تمہارا نام کیا ہے؟
اس نے بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کی گھبراہٹ کو نوٹ کیا۔ سویرا شہریار، وہ دھیرے سے بولی، اچھا یہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو اور کدھر جا رہی ہو؟ ویسے لگتا ہے اکیلے سفر کر رہی ہو، اور اکیلا بندہ بور ہو جاتا ہے۔ وہ چپ چاپ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تم نے بتایا نہیں کہ کہاں جا رہی ہو؟ لندن، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ واٹ اے کوانسیڈنٹ، میں بھی لندن جا رہا ہوں اور تم بھی، اور پتہ ہے اگر ہم سفر اچھا ہو تو سفر تیزی سے گزرتا ہے۔ سویرا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کیا میں تمہیں کافی کی آفر کر سکتا ہوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سویرا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس مصیبت سے جان چھڑائے۔ نہیں پلیز، مجھے کافی نہیں پینی، آپ جائیں یہاں سے، میرے ہسبینڈ آنے والے ہوں گے، وہ تھوڑا مضبوط لہجے میں بولی۔ ہسبینڈ؟ ڈونٹ ٹیل می، تم میرڈ ہو؟ اور کیسا ہسبینڈ ہے تمہارا جو تمہارے جیسی سمپل لڑکی کو اکیلا چھوڑ کر نہ جانے کہاں ہے؟ اینڈی حیران ہوا۔ وہ بس آتے ہی ہوں گے، سویرا نے کہا۔ تبھی اسے شیشے کے پار سے شہریار نظر آیا۔ وہ آ گئی ہیں، اب آپ جائیں پلیز، وہ بولی۔ اینڈی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ انگلینڈ کے موسٹ وانٹڈ بیچلر، بزنس ٹائکون شہریار کو پہچان چکا تھا۔ مس، یہ میرا کارڈ رکھ لو، تم بہت معصوم ہو، اگر کبھی بھی کسی مشکل میں پڑو تو مجھے ضرور کال کرنا۔ وہ جیب سے وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ سویرا نے بے دلی سے ایک نظر کارڈ پر ڈالی۔ ڈاکٹر پروفیسر اینڈریو اسمتھ، کوئن میری یونیورسٹی آف لندن۔ اس نے کارڈ اپنے پرس میں ڈالا اور شہریار کا انتظار کرنے لگی جو اسی طرف آ رہا تھا۔ چلو، فلائٹ اناؤنس ہو گئی ہے، اس نے آتے ہی ساتھ حکم دیا، اور سویرا اس کی تقلید کرتے ہوئے بورڈنگ کے لیے آگے بڑھ گئی۔ پلین ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا۔ سویرا شہریار کے ساتھ ساتھ چلنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ امیگریشن کاؤنٹر پر سوال جواب کے بعد شہریار سویرا کو لے کر ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر نکلا تو فوراً ہی اس کا باوردی ڈرائیور گاڑی لیے سامنے آیا۔ گڈ ایوننگ سر اینڈ میم، ڈرائیور نے اتر کر سلام کرتے ہوئے دونوں کے لیے دروازہ کھولا۔ شہریار نے سویرا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ گاڑی تیزی سے مختلف راستوں سے گزر رہی تھی۔ لندن کی بھیگی شام ایک پرسکون سا منظر پیش کر رہی تھی۔ چاروں جانب سبزہ ہی سبزہ، راہ چلتے ہر رنگ و نسل کے لوگ۔ سویرا انہیں حماق سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت پھولوں سے ڈھکے شاندار سے مکان کے باہر رکی۔ شہریار خاموشی سے گاڑی سے اپنا سامان اتار کر سیدھا اندر چلا گیا۔ وہ ایک لمحے کو ڈرائیور کے سامنے سبکی کے احساس سے سن سی رہ گئی۔ تبھی ڈرائیور کا فون بجا۔ یس سر، شور سر۔ میم، آپ کا لگیج؟ ڈرائیور نے اس کا سوٹ کیس ڈگی میں سے باہر نکالا۔ وہ خاموشی سے اپنے سوٹ کیس کو اٹھانے کے لیے جھکی ہی تھی کہ ڈرائیور نے سوٹ کیس اٹھایا۔ آئیے میم، آپ کو اندر تک چھوڑ دوں۔ وہ ڈرائیور کی رہنمائی میں اس عالی شان عمارت میں داخل ہوئی۔ اندر ایک بڑے گول کمرے میں ڈرائیور نے اس کا سوٹ کیس رکھا اور تعظیم بجا لاتے ہوئے باہر چلا گیا۔ گھر کیا تھا؟ ایک شیشے سے بنا محل تھا۔ آف وائٹ کمبینیشن کا قیمتی فرنیچر، مہنگی پینٹنگ سے سجی دیواریں۔ ایک بڑی دیوار پر شہریار کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ اسکواش، پولو گراؤنڈ، یونیورسٹی اور کئی شیلڈ لیتی ہوئی تصاویر تھیں۔ یہ تو اسے بھی معلوم تھا کہ شہریار ایک بہت ہی جینیس اور لائق، اپنے ارادوں میں اٹل اور قطعی فیصلے کرنے والی نیچر کا مالک ہے۔ اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی اپنی لیاقت کے جھنڈے گاڑے تھے، جس کی خبریں بابا سائیں سب کو دیتے رہتے تھے۔ وہ دور ضرور تھے مگر اس سے لا تعلق ہرگز نہیں تھے۔ شہریار گھر کے اندر داخل ہوا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو سویرا ساتھ نہیں تھی۔ اب کیا میڈم کو انویٹیشن دینا پڑے گا؟ وہ جھنجھلایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر سکون کا سانس لیا، پھر فون نکال کر ڈرائیور کو سویرا کو اندر لانے کا حکم دے کر فون بیڈ پر اچھالتے ہوئے کیبنٹ کی جانب آرام دہ لباس نکالنے کے لیے بڑھا۔ شاور لے کر ریلیکس ہو کر وہ ڈنر کا ارادہ کرتے ہوئے باہر نکلا تو سویرا کو چپ چاپ سوٹ کیس کونے پر رکھے صوفے پر بیٹھے دیکھا اور چونک گیا۔ اس مصیبت کو تو وہ بھول ہی چکا تھا۔ تم ابھی تک ادھر ہی ہو؟ چینج بھی نہیں کیا؟ وہ اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ اٹکی۔ دیکھو لڑکی، وہ سامنے بائیں طرف گیسٹ روم ہے، آج سے وہ تمہارا کمرہ ہے، جاؤ اپنا سامان ادھر رکھو۔ شہریار نے اسے گیسٹ روم کا راستہ دکھایا۔ وہ پسمردگی سے سامان اٹھا کر اس کے بتائے ہوئے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ کمرہ بھی اس مکان کی طرح عالی شان تھا۔ اب جو بھی تھا
اسے نہ جانے کتنے عرصے تک اس گھر میں جس کی وہ مالک بھی تھی مہمان بن کر رہنا تھا۔ اس نے اپنا سوٹ کیس کھولا، سامنے ہی اس کے یونیورسٹی کے داخلے کے کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ان پیپرز کو نکالا، اس کی آنکھیں انہیں دیکھ کر جگمگا رہی تھی۔ مس سویرا فاروق، فرسٹ ایئر میڈیسن، کوئن میری یونیورسٹی آف لندن۔ یہ تھا اس کی اچھے مستقبل کا دروازہ جو تایا سائی نے کھولا تھا۔ اس نے کاغذات چوم کر واپس رکھے اور ہلکے سبز رنگ کا کرتا سفید پاجامہ نکال کر شاور لینے چلی گئی۔ شہریار اٹیلین سٹائل کچن میں کھڑا پاستا بنا رہا تھا۔ ابھی سبزیاں اور میٹ فرائی کرنے رکھا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ عروہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون آف کیا اور پاستا مکس کر کے ٹیبل پر رکھا اور ڈنر کرنے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ اٹھا، اس کا رخ گیسٹ روم کی طرف تھا۔ جو بھی تھا، سویرا اس کی کزن تھی، اس کے پیارے چاچو کی اکلوتی بیٹی۔ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک کزن کے لحاظ سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ سویرا اس سے کوئی امیدیں وابستہ کرے۔ وہ ہلکے سے نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ وہ شاید اسی وقت شاور لے کر باہر نکلی تھی۔ بنا دوپٹے کے اس کے وجود کی ساری دلکشی نمایاں تھی۔ لمبے سیاہ چمکدار بال اس کی نازک کمر پر کسی آبشار کی طرح چھائے ہوئے تھے۔ ہلکے سبز لباس میں اس کی گوری رنگت چمک رہی تھی۔ اس لمحے وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ اگر وہ سویرا کی بجائے کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس نے اسی وقت پرپوز کر دینا تھا۔ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ یہ میرے مقابلے میں ایک بچی ہے۔ خود کو سرزنش کرتے ہوئے اس نے سر جھٹکا اور زور سے کھنکارتے ہوئے سویرا کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ سویرا جو ایک طویل گرم شاور لے کر خود کو فریش محسوس کرتی ہوئی اپنے بال سلجھانے کا سوچ رہی تھی، مردانہ گھنکارنے کی آواز سن کر چونک گئی۔ تیزی سے مڑی تو دروازے میں کھڑے شہریار کو دیکھ کر چونک گئی۔ اس کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ دوپٹے کے بغیر کھڑی ہے۔ اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ اس نے پلٹ کر بیڈ پر سے دوپٹے کو اٹھا کر اپنے وجود کے گرد لپیٹا۔ شہریار اس کی بکھلاہٹ اور چہرے پر جھلکتے ہوئے سرخ رنگ کو بغور دیکھتے ہوئے کمرے کے وسط میں بچھے صوفے سیٹ کے پاس آ کر رکا۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں، وہ ایک صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ سویرا جھجکتے ہوئے نظریں جھکائے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو یہ بے جوڑ رشتہ ایک مجبوری کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اب ہمیں 1 سال تک اکٹھے رہنا ہے، تو بہتر ہے کچھ باتیں ابھی طے کر لیں۔ شہریار نے بات کا آغاز کیا۔ جی، سویرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم مجھ سے، میرے دوست احباب سے، سب سے دور رہو گی۔ اگر کبھی کسی سے سامنا ہو بھی گیا تو میں تمہیں اپنی کزن کہہ کر متعارف کرواؤں گا۔ تم بھولے سے بھی ہمارے سو کالڈ رشتے کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرو گی، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس کی سیاہ چمکتی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی، سویرا نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ دیکھو لڑکی، تم جانتی ہو کہ ہماری شادی ایک معاہدے کے تحت ہوئی ہے۔ تم آرام سے ادھر رہو، چاہو تو اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کرو، خود کو مضبوط بناؤ، اور جیسے ہی حالات سازگار ہوتے ہیں ہمارے راستے الگ ہو جانے ہیں، لیکن تم اپنی تعلیم مکمل ہونے تک مجھ پر انحصار کر سکتی ہو۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، یقین مانو مجھے تم پر ترس آتا ہے کہ کس طرح تم ایک ڈمی کی طرح رہتی ہو، جس نے جہاں بٹھایا بیٹھ گئی، جو کہا مان لیا۔ خود کو بدلو، اور ہاں، میں ہر وقت گھر میں نہیں ہوتا۔ تم ڈرائیور کے ساتھ آس پاس کے راستے سمجھ لو، کچھ کھانے پینے کا دل چاہے تو کچن میں جا کر بنا کر کھا سکتی ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہریار سویرا کو گئے 2 دن ہو چکے ہیں، اور شہریار نے بس اپنے پہنچنے کی اطلاع دی تھی، سویرا سے بات نہیں کروائی تھی۔ رخسار کافی دیر سے شہریار کا فون ملا رہی تھی، پر فون تھا کہ مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ شاہ بی بی، ہو سکتا ہے اتنے لمبے سفر کے بعد وہ تھک کر سو گیا ہو۔ شاباش ہے رخسار، ادھر میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، بلڈ پریشر نے الگ ناس مارا ہوا ہے، اور ایک یہ ہماری بہو بیگم دشمنوں کو فون ملانے میں لگی ہوئی ہے۔ فرزانہ نے اندر آتے ساتھ ہی رخسار کی کلاس لی۔ فرزانہ، اب بس کرو، کیوں بچی کے پیچھے پڑی ہو؟ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ شاہ بی بی نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ شاہ بی بی، مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ میری سگی ماں ہیں، ہر وقت اس منحوس سویرا کے لیے تڑپتی رہتی ہیں، کبھی تو میرے لیے بھی کچھ سوچ لیا کریں۔ اکرم کی ٹینشن سے بلڈ پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے، دیکھنا میں ایسے ہی کسی دن چل بسوں گی۔ خدا کا خوف کرو فرزانہ، کیسی باتیں کرتی ہو؟ اب تو اکرم کی طبیعت بھی بہتر ہے۔ شاہ بی بی، میرا بیٹا بے اولاد ہے، میں اب اپنے پوتے کو کھلانا چاہتی ہوں۔
دادی بننا چاہتی ہوں۔ دونوں بچے نارمل ہیں، جب اللہ کرم کرے گا اولاد بھی ہو جائے گی، شاہ بی بی نے رسان سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سنا ہے ولایت میں بے اولادی کا اچھا علاج ہوتا ہے، فرزانہ عیاری سے بولی۔ تم کیا جانو غم کیا ہوتا ہے، بے بسی کیا چیز ہوتی ہے، آنسوؤں کی زباں کیا ہوتی ہے، سسکیوں کی کہانی کیا ہوتی ہے، کبھی دل کو کرچیوں میں تقسیم ہوتے دیکھا ہے؟ تم تو سنگ دل ہو، بلا کے بے رحم ہو، مگر تم سے کیا شکوہ، تم اس رب کے آگے کیا حیثیت رکھتے ہو؟ یہ میرا نصیب ہے کہ ایک موڑ پر آ کر رکی ہے زندگی، آگے جس کے گہرا اندھیرا ہے، غموں کی چادر تنی ہے، دکھوں کی گہری کھائی بنی ہے، مگر اس سب سے زیادہ یقین مجھ کو ہے دعاؤں پر، اس رب کریم پر، اس کی رحمت کی نظر پر کہ ایک دن بہار بن کے آئے گا، خوشیوں کی برسات لائے گا، بہہ جائے گی جس میں ہر بری یاد ماضی کی، وہ روشن سویرا جلد ہی آئے گا جو میرے چہرے پر مسکان دے کے جائے گا۔ سویرا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر غائب دماغی سے لیٹی رہی، پھر اسے یکا یک خیال آیا کہ اب وہ شہریار کے گھر میں تھی۔ رات شہریار نے اسے پڑھائی شروع کرنے کا مشورہ دیا تھا، اپنی مدد آفر کی تھی، پر ان کے رشتے کی نفی کر کے۔ پر جو بھی تھا اس نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، منحوس نہیں کہا تھا۔ رات وہ کھانا کھائے بغیر سو گئی تھی اور اب بھوک سے اس کی بری حالت تھی۔ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھی، یہ اس کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ وہ ہمت کر کے منہ ہاتھ دھو کر بال سمیٹتی ہوئی دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے دیوار پر نصب گھڑی میں وقت دیکھا تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ وہ جھجکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے آگے بڑھی۔ لاؤنج کے ساتھ ہی ایک نہایت خوبصورت بڑا سا اٹیلین کچن تھا۔ وہ اندر آئی، فریج کھولا، سارے کیبنٹ چیک کیے، سوائے بریڈ، انڈے، دودھ، جوس، ریڈ بل انرجی ڈرنکس اور کین فوڈ کے کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز گونجی۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹریک سوٹ میں ملبوس پسینے پسینے ہوا، ماتھے پر بکھرے بال لیے شہریار کچن میں داخل ہوا۔ وہ شاید جاگنگ کر کے آ رہا تھا۔ السلام علیکم، سویرا نے دھیمے سے سلام کیا۔ اس نے کچن میں آ کر سر ہلاتے ہوئے سویرا کے سلام کا جواب دیا اور فریج سے جوس نکال کر گلاس میں انڈیلا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ سویرا نے اس کے جانے کے بعد اطمینان کا سانس لیا اور ناشتے کی تیاری شروع کی۔ پیاز، دھنیا، ٹماٹر، اس کچن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے انڈے فرائی کیے، ٹوسٹ سیک کر مکھن نکال کر رکھا ہی تھا کہ نکسک سے تیار خوشبوئیں بکھیرتا ہوا شہریار کچن میں آیا۔ سویرا نے ٹرے اس کی جانب بڑھائی۔ شہریار کہاں ناشتے کا عادی تھا، اس کا معمول تو بلیک کافی اور مفن کے ناشتے کا تھا، پر اس نے پہلے ہی دن ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا اور چپ چاپ ناشتہ کرنے لگا۔ سنو، 9 بجے تک میری سیکٹری اینا آئے گی، تم اس کے ساتھ جا کر اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوا لو اور یہ پیسے رکھو، اپنے لیے کچھ شاپنگ کر لینا۔ میں نہیں چاہتا میرے ملازمین گھر میں تم جیسے میوزیم میں رکھنے والے مجسمے کو دیکھیں۔ اپنا میک اوور کرو اور اینا کے ساتھ جا کر اسکول وغیرہ کی معلومات لو۔ وہ نوٹوں کی ایک بڑی گڈی میز پر رکھ کر اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر چلا گیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے نہیں بتا سکی کہ اس کا بینک اکاؤنٹ تایا سائیں پہلے ہی کھلوا چکے ہیں اور وہ اسکول نہیں یونیورسٹی جائے گی، جس میں اس کا داخلہ بھی میرٹ کی بنیاد پر میڈیکل یونیورسٹی میں ہو چکا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے۔ اور ہاں، اپنی قیمتی فیڈ بیک دینا مجھے مت بھولیے گا، مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔